بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، بیوی کے 5 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں۔ یہ غربت کیا ہے؟ غربت کے چراغوں میں روشنی کہاں سے ہو، بھوک کے طوفان میں بندگی کہاں سے ہو، ماں کی گود خالی بچے بلکتے ہیں، یہ دل تو ٹوٹ گیا صدا کہاں سے ہو۔ پیاری بہنوں، جب غربت گھر میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غربت ایک ایسی آزمائش ہے جو صرف پیسوں کی کمی نہیں بلکہ دلوں کی بے سکونی، رشتوں کی تلخی اور زندگی کے خوابوں کا بکھر جانا ہے۔ جب غربت گھر میں آتی ہے تو چولہا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، گھر کی دیواروں پر مایوسی کا سایہ چھا جاتا ہے، بچوں کے معصوم چہرے بھوک سے پیلے پڑ جاتے ہیں اور ماں کی گود خالی ہو جاتی ہے، خواب بوجھ بن جاتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن غربت ان خوابوں کو مٹی میں دبا دیتی ہے۔ تعلیم کی بجائے بچے مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، رشتے بوجھ بننے لگتے ہیں۔ غربت محبتوں کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں، دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، بھوک کی آگ نے جلائے ہیں دل کے ارمان، غربت کے سائے میں گم ہیں خوشیوں کے نشان، ماں کی چیخیں بچوں کے آنسو بے زبان، یہ زندگی ہے یا قبر سے پہلے کا امتحان۔ پیاری بہنوں، غربت نہ صرف پیٹ کو خالی کرتی ہے بلکہ دل اور دماغ کو بھی خالی کر دیتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ماں کے آنسو اور باپ کی حسرت بھری سانسیں دل چیر کے رکھ دیتی ہیں، معصومیت قربان ہو جاتی ہے۔ وہ بچے جنہیں کھیلنا کودنا چاہیے وہ اپنے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، ان کی ہنسی بھوک کی گونج میں دب کے رہ جاتی ہے۔ جب چولہا بجھتا ہے تو صرف آگ نہیں بجھتی، امید بھی دم توڑ دیتی ہے۔ غربت انسان کو صرف روٹی کا نہیں بلکہ عزت کا بھی بھوکا بنا دیتی ہے۔ غربت انسان کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، پیروں کے پاس جا کر قدموں میں بیٹھ کر رزق مانگتے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں، کاروبار میں برکت مانگتے ہیں، مگر یہ نادان لوگ نہیں جانتے کہ وہ پیر جن کے سامنے انہوں نے ہاتھ پھیلایا ہے، جن سے وہ رزق مانگ رہے ہیں، جن سے وہ روٹی مانگ رہے ہیں، وہ تو خود ان کے پیسوں کے محتاج بیٹھے ہیں کہ آئے ہو تو کچھ دے کر جاؤ، زیادہ نہ تھوڑا بہت دے کر جاؤ۔ پیر تو خود ان کے پیسوں کے محتاج ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں نے اللہ کا در کیوں چھوڑ دیا ہے۔ جو بندوں کا محتاج نہیں، جس کی ذات کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے، وہ ڈوبتوں کو کنارہ دیتا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ بے رزق لوگوں کو رزق دیتا ہے، غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کا دروازہ لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ پیاری بہنوں، وہ پیر جس کے پاس آپ جا کر بیٹھتی ہیں، جا کر کہتی ہیں ہمارا شوہر کام نہیں کرتا، دعا کریں کہ ہمارا کام لگ جائے، میرے شوہر کو مزدوری مل جائے، تو آگے پیر کہتا ہے لا 20,000، اب تیرا کام بنے نہ بنے میرا تو بن گیا۔ میری پیاری بہن، تو نہیں جانتی اگر وہ کچھ دینے کے قابل ہوتے تو تیرے پیسوں سے پراڈو نہ خریدتے، تیرے دیے گئے پیسوں سے محل نہ بنواتے، لیکن کچھ لوگ ان پیروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ لوگ اس جھکنے کو اللہ کے سامنے سجدے میں بدل دیتے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے اور محنت جاری رکھتا ہے وہی اس اندھیرے میں امید کی روشنی دیکھتا ہے۔ پیاری بہنوں، روٹی کے ٹکڑوں پر لڑتے ہیں ننھے ہاتھ، بھوک نے چھین لی ہے معصومیت کی بات، ماں کی آنکھوں میں آنسو، دل میں فریاد، یہ غربت ہے یا قیامت کی کوئی رات۔ رات کے سناٹے میں ایک غریب غربت کا مارا شخص دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ حضرت حسن بصری کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور دل پر بچوں کی بھوک کا بوجھ تھا۔ ایک غریب مزدور تھا جس کے پاس نہ زمین تھی، نہ مال تھا، نہ کوئی سہارا تھا۔ گھر میں فاقوں کا عالم تھا اور بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ اس غریب نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت حسن بصری باہر تشریف لائے اور غریب کی حالت دیکھ کر سوال کیا، بھائی کیا پریشانی ہے؟ غریب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زمین پر گر کر رو پڑا اور کہنے لگا، حضرت میں غریب انسان ہوں، رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں، میرے بچے رات کو بھوک سے بلکتے ہیں، مجھ سے روٹی مانگتے ہیں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہوتا جو میں اپنے بچوں کو دے سکوں، لہٰذا میرا دل ٹوٹ چکا ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ حضرت حسن بصری نے غریب کو آرام سے بٹھایا اور نرمی سے کہا، بھائی اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، تمہارا مسئلہ صرف غربت نہیں، شاید تمہارے اور تمہاری عورتوں کے اعمال نے بھی رزق کو روک دیا ہے۔ غریب شخص نے حیرانی سے پوچھا، یا حضرت ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تو نہیں جانتا کہ بیوی کے 5 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں؟ گھر کو پریشانیوں کی بھٹی میں دھکیل کر اسے کوئلہ بنا دیتے ہیں، اسے راکھ کر دیتے ہیں، گھر کا سکون بے چینیوں کی مٹی تلے دفن کر دیتے ہیں، گھر میں گونجنے والی کہکہوں کی آواز ایک دم پریشانیوں اور چیخوں میں بدل جاتی ہے۔ اب سنیے بیوی کے وہ کون سے گناہ ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اگر آپ کا گھر غربت کی چکی میں پسا ہوا ہے، اگر آپ اپنے گھر میں امیری لانا چاہتی ہیں، گھر میں سکون دیکھنا چاہتی ہیں، پھر یہ 5 گناہ ایک بار دل کے کانوں سے سن لیں، اور سننے کے بعد ان گناہوں میں سے جس گناہ کی آپ مرتکب ہیں اس گناہ سے پکی سچی توبہ کر لیں۔ پیاری بہنوں، اب عورتوں کا پہلا گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے وہ ہے ناشکری کرنا۔ عورت کا اپنے حالات پر شکر نہ کرنا اور ہمیشہ دوسروں کے مال و دولت کو دیکھ کر حسد کرنا گھر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ناشکری کے بارے میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ زیادہ تر عورتیں جہنم میں تھیں، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کر دیتی ہیں، مطلب اپنے شوہر کے احسانات کو بھول جاتی ہیں۔ اگر تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر اچھا سلوک کرو اور پھر کبھی وہ تم سے کوئی خوشی نہ دیکھے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے ہماری نظر میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ پیاری بہنوں، کبھی بھی اپنے شوہر کو، شوہر غریب کیوں نہ ہو، اس کے پاس ایک وقت کی روٹی کیوں نہ ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کو یہ جملہ مت بولنا کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ بے شک اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ شکر گزاری ہمیں نعمتوں کی قدر سکھاتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، اب جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گی اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے رزق میں برکت ڈالتا جائے گا۔ قرآن پاک میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ شکر کی خوشخبری بھی سنا دی اور ناشکری کی وعید بھی سنا دی گئی۔ پیاری بہنوں، شکر گزاری کرنے کے فائدے کون کون سے ہیں؟ اکثر عورتیں سوال کرتی ہیں کہ اگر ہم شکر گزاری کر بھی لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیاری بہنوں، اس سے روحانی سکون ملتا ہے۔ شکر گزاری کرنے کا پہلا فائدہ، اس سے روحانی سکون ملتا ہے۔ شکر دل کو سکون دیتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، بالکل قریب کر دیتا ہے۔ نمبر 2، یہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کی شکر گزاری سے ہمیں مزید برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ نمبر 3، مثبت سوچ ملتی ہے انسان کو۔ شکر گزار انسان ہمیشہ زندگی کے پہلوؤں پر توجہ دیتا ہے۔ اور نمبر 4، خود کو مطمئن رکھتا ہے۔ شکر جو ہے انسان کو مطمئن رکھتا ہے۔ شکر کرنے سے دل میں قناعت پیدا ہوتی ہے۔
اب شکر گزاری کرنے کے عملی طریقے کون سے ہیں؟ کن طریقوں کے ساتھ شکر گزاری کی جائے؟ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کن طریقوں سے کی جائے؟ سب سے پہلی بات زبان سے شکر کرنا، دن میں کثرت سے الحمدللہ کہنا۔ جیسے ہی آپ کو کوئی نعمت ملے، کھانے کے لیے روٹی ملے، روٹی کھانے کے بعد، پانی پینے سے پہلے، پینے کے بعد، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت الحمدللہ کہنا۔ جب آپ اپنی زبان پر ہر وقت الحمدللہ بولتی رہتی ہیں، پکارتی رہتی ہیں، تو یہ ایک شکر کا لفظ ہے۔ الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا ہے۔ اب اپنی زبان سے شکر کریں، عمل سے شکر، مطلب عمل سے کیسے کرنا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح اور حلال طریقے سے استعمال کرنا، اور دعا کے ذریعے اللہ کا شکر کرنا۔ دعا کرتے وقت اللہ کی نعمتوں کو گن گن کر اللہ کے سامنے شکر کا ذکر کرنا، یہ بھی ایک عملی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا، دوسروں کی مدد کرنا، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ جیسے کوئی غریب دروازے پر آیا ہے تو اس کی مدد کر دینا، اس بھکاری کو کھانے کے لیے کچھ دے دینا، یہ بھی ایک شکر گزاری ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دل میں ایک عاجزی پیدا کرتے ہوئے کسی غریب کو کھانا دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یاد رہے کہ شکر گزاری ایک عبادت ہے جو ہماری روحانی اور دنیاوی زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بناتی ہے۔ لہٰذا شوہر کی ناشکری والا گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز اور مختصر سا واقعہ سناتی ہوں۔ پیاری بہنوں، کسی گاؤں میں ایک شریف اور محنتی بزرگ رہتا تھا۔ اس کا دل بہت زیادہ صاف تھا، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتا، اس کی سوچ دوسروں کے لیے مثبت تھی، دوسروں کے کام آتا، غریبوں کی مدد کرتا۔ لیکن غربت نے ہمیشہ اسے آزمائش میں ڈالے رکھا۔ اس کے پاس جتنا بھی رزق ہوتا، 2 روٹیاں کھانے کو ہوتی تو ایک کسی دوسرے غریب کو دے دیتا۔ وہ غریب خود غریب ہو کر دوسرے غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا، جو بھی کماتا اپنی بیوی اور بچوں کے لیے لے کے آتا۔ اس کی بیوی خوبصورت تھی، لیکن اس کے دل میں شکر نہ تھا، نہ شکر تھا اور نہ ہی تو صبر تھا۔ بیوی کی عادتوں اور گناہوں نے شوہر کی زندگی کو عذاب بنا دیا۔ بیوی ہمیشہ برے حالات کا شکوہ کرتی۔ جب کھانے کے لیے رزق آتا، پینے کے لیے پانی آتا، روٹی آتی، کپڑا ملتا اچھا، تب وہ شکر گزاری نہ کرتی۔ لیکن جیسے ہی برے حالات آتے تو ان کا شکوہ کرتی، اچھے وقت کا ذکر ہی نہیں کرتی تھی۔ شوہر چاہے جتنا بھی کما کر لاتا، بیوی ہمیشہ یہی کہتی، یہ زندگی نہیں، یہ تو قید ہے۔ دیکھو دوسرے لوگ کیسے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو ہر وقت آزمائشوں کی بھٹی میں جلتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اور شکر تو ایسے تھا جیسے اسے بھول گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، بیوی کی ناشکری نے گھر کی برکت کو ختم کر دیا۔ بیوی کو ہر وقت نئے کپڑے، زیور اور غیر ضروری چیزیں خریدنے کا شوق تھا۔ بیوی ہر وقت شوہر کو کہتی، تم اتنے نکارہ کیوں ہو؟ دیکھو فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو کتنی قیمتی چیزیں دی ہیں، فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو خوبصورت سا گھر لے کے دیا، مہنگی گاڑی لے کر دی، موبائل لے کر دیا، اور اے نکارہ انسان، تو نے میرے جیسی حسین و جمیل لڑکی کو کیا لے کر دیا ہے؟ بیوی کی یہ باتیں سن کر شوہر شرمندگی سے اپنے بچوں کو بھوکا دیکھتا اور بیوی کے فضول مطالبات پورے کرنے کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو جاتا۔ بچوں کی بھوک دیکھتا رہتا، لیکن بیوی کی فضول خرچیاں پوری کرتا رہتا۔ بیوی نے کبھی نماز کی پابندی نہ کی اور اللہ سے رجوع کرنا تو جیسے وہ بھول ہی گئی تھی۔ شوہر ہر رات اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میری اس بیوی کو، میری شریک حیات کو ہدایت دے دے، میرے گھر کو برکت دے۔ لیکن بیوی کی غفلت اس کی زندگی کو مزید اندھیروں میں دھکیلتی رہی۔ بیوی کے تانوں نے شوہر کے اندر کو کھوکھلا کر دیا۔ بیوی کہتی کہ تم مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں، تمہاری وجہ سے میں دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوں۔ بیوی کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گھر سے برکت اٹھ چکی تھی، ان کے بچے اکثر بھوکے سوتے تھے، لیکن اس بیوی کو، اس ماں کو حیا نہیں آتا تھا کہ میرے بچے بھوک سے بلکتے بلکتے سو جاتے ہیں، اس کے اندر رحم بھی نہیں تھا، اور شوہر کی ساری محنت رائیگاں چلی جاتی۔ ایک دن قرض کا بوجھ اس قدر بڑھ گیا کہ لوگوں نے ان کے گھر کا سامان تک چھین لیا۔
شوہر اندر سے ٹوٹ چکا تھا، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا، تمہاری عادتوں نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے، اب اگر تم نے اللہ سے معافی نہ مانگی، اللہ سے توبہ نہ کی تو غربت ہماری زندگی ختم کر دے گی، ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ ایک رات جب بچوں کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، شوہر نے بیوی کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھی تھی۔ شاید اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ انسان کو جب احساس ہوتا ہے، جب اس کا اچھا وقت آنے لگتا ہے تو وقت آنے سے پہلے پہلے وہ مر جاتا ہے۔ جب شوہر نے ایک بچے کے منہ سے یہ جملہ سنا کہ اماں ہمارے محلے میں فوتگی کب ہوگی، ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ کہنے لگا، امی ہمارے محلے میں فوتگی کب ہوگی تاکہ وہ مرنے والے کی ایصال ثواب کے لیے خیرات کریں اور ہم اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھائیں۔ اللہ اکبر۔ بچوں کے منہ سے یہ درد بھرا جملہ سننا ہی تھا کہ باپ کا کلیجہ پھٹ گیا تو باپ زمین پر گرا، گرتے ہی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر وہی بیوی تھی جو رو رو کر کہہ رہی تھی، میں لوٹی گئی، میں ماری گئی، میرے گھر کی رونق مجھ سے چھین لی گئی، میں کیا کروں، میرا سرتاج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا ہے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ شوہر کے جنازے کے بعد بیوی گھر لوٹی، گھر آئی، وہی گھر جو کبھی کہکہوں سے گونجتا تھا۔ شوہر پریشان ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ خوش رہتا تاکہ اس کی بیوی خوش رہے۔ آج وہی کہکہوں سے گونجنے والا گھر خاموش اور سنسان پڑا ہوا تھا۔ بچے ماں کی گود میں بیٹھ کر پوچھتے، امی ابو کب آئیں گے؟ بیوی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ماں کے پاس بچوں کو دینے کے لیے کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بچوں کے سوالوں میں صرف اپنے آنسو پونچھتی اور انہیں سینے سے لگا لیتی۔ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا، امی تم بولتی کیوں نہیں، ہمارے ابو کہاں چلے گئے ہیں؟ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا ابو بہت دور چلے گئے ہیں۔ مگر بچہ ضد کر کے دوبارہ پوچھتا ہے، امی کیا ابو ہمارے لیے کھلونے لے کر آئیں گے؟ ماں کی ہچکیاں بند گئی اور اس نے بچے کو گلے لگا کر کہا، بیٹا تمہارے ابو تو اب صرف دعاؤں میں آئیں گے۔ بچہ حیرانی سے ماں کی آنکھوں کے آنسو پوچھتا ہوا کہنے لگا، امی اب کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ابو واپس نہیں آئیں گے؟ معصوم سا بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ موت کیا ہوتی ہے اور ہمارا باپ کہاں چلا گیا ہے۔ مرنے کے بعد اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا کوئی انسان ہم سے اتنا بچھڑ جاتا ہے کہ ساری زندگی انتظار کرتے رہو، ایک دیدار تک نہیں کرواتا۔ پیاری بہنوں، یہ سوال جب بچے نے روتی ہوئی ماں سے پوچھا کہ کیا ابو واپس نہیں آئیں گے تو ماں کے دل پر قیامت کی طرح گرا، لیکن جواب دینے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ لب کانپے، دل تڑپا، مگر کچھ کہا نہ گیا، آنسوؤں کے سمندر کو بھی چھپایا نہ گیا۔ بچے کے سوال نے جلا دی روح کی زمین، ابو کا نام لب پر آیا مگر بولا نہ گیا۔ یہ واقعہ آج کل کی نافرمان عورتوں کو سبق دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، جتنی بھی نافرمان شوہر کی ناشکری اور نافرمانی کرنے والی عورتیں ہیں، یہ ان کو سبق دیتا ہے کہ گناہ نہ صرف ہماری زندگی سے سکون اور رزق چھین لیتے ہیں بلکہ ہمارے پیاروں کو بھی ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتے ہیں۔ پھر ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ہیں، ہمارے کان ان کی آوازیں سننے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ خدارا میری بہنوں، کبھی بھی کوئی ایسا کام مت کرنا کہ تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے تمہارے بچوں کو یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑے۔ پیاری بہنوں، اب دوسرا گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے وہ ہے شوہر کی کمائی کو ضائع کرنا، شوہر کی محنت کی کمائی کو غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنا اور ذمہ داری نہ نبھانا غربت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ عورت کا فضول خرچی کرنا، شوہر کی کمائی کو ضائع کرنا 7 نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، آنے والی 7 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب تیسرا گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے، رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے،
وہ ہے بیوی کا اللہ سے رجوع نہ کرنا اور دعا و ذکر سے دوری اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا، دعائیں نہ کرنا، سجدے نہ کرنا، سجدوں سے دوری اختیار کر لینا، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور جس گھر سے، جس عورت سے اللہ ناراض ہو وہاں کبھی بھی برکت آ ہی نہیں سکتی۔ پیاری بہنوں، اب چوتھا گناہ جو گھر کے رزق کا دروازہ بند کر دیتا ہے وہ ہے گھر میں جھگڑے اور بدسلوکی کرنا۔ شوہر اور بچوں سے بدتمیزی کرنا گھر کے سکون کو ختم کر دیتا ہے اور برکتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، اب پانچواں گناہ حرام اور جھوٹ کا سہارا لینا۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور حرام کام کرنا اللہ کی رحمت کو روک دیتا ہے اور غربت گھر میں آ جاتی ہے۔ جھوٹ انسان کی عزت، اعتماد اور سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت یا مرد جھوٹ بول کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سخت نقصان اٹھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ بولنے والے اللہ کے دشمن ہیں۔ سورہ نحل کی 105 آیت نمبر کا ترجمہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے اللہ کے دشمن ہیں۔ جو بیوی اپنے شوہر اور خاندان کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے وہ اپنے ہی گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، جھوٹ ایک ایسی آگ ہے جو نہ صرف انسان کی عزت بلکہ اس کی زندگی کو بھی خاکستر کر دیتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا انجام ہمیشہ رسوائی اور تباہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، اب جھوٹ کی بات آئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کو جھوٹ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ پیاری بہنوں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت اپنے 8 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر ایک حادثے میں وفات پا چکا تھا اور اب گھر کی ساری ذمہ داری اسی کے کندھوں پر تھی، لیکن اس عورت کے پاس ایک بہت ہی بری عادت تھی۔ وہ اکثر جھوٹ بولتی اور دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنی زندگی آسان بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس عورت کا جھوٹ اس کے معمولات کا حصہ بن چکا تھا۔ جب گاؤں والوں سے کوئی مدد مانگنی ہوتی تو کہتی میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے دوائیوں کے لیے پیسے دے دو، میں اپنے بیٹے کی دوا خریدنا چاہتی ہوں۔ لیکن پیسے لے کر وہ اپنی خواہشات پورا کرتی، کبھی نئے کپڑے خریدتی، کبھی زیورات خریدتی اور کبھی اپنا میک اپ خریدتی۔ کئی بار بیٹے نے معصومیت سے پوچھا، امی ہم دوسروں سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ لیکن ماں نے ہمیشہ بات ہی بدل دی۔ ایک دن گاؤں میں قحط آ گیا، کھیت سوکھ گئے، ہریالی ختم ہو گئی اور کھانے کی اشیاء نایاب ہو گئی۔ اس عورت کے پاس بھی کچھ نہ بچا جو فضول خرچیاں کرتے تھے۔ بیٹے نے بھوک سے تڑپتے ہوئے ماں سے کہا، امی مجھے کھانے کو کچھ چاہیے، میرا پیٹ بہت درد کر رہا ہے۔ ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا صبر کرو، میں گاؤں سے کھانے کا انتظام کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں کے سب سے بڑے رئیس شخص کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی، میرے بیٹے نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، اگر آپ مجھے کچھ اناج دے دیں تو اللہ آپ کو اجر دے گا۔ دراصل وہ بیٹے کی بھوک کی وجہ سے نہیں، ابھی بھی وہ یہی سوچ کر گئی تھی کہ میں اس سے پیسے لے کر جو بھی پیسے ملیں گے یا کوئی اور چیز ملے گی تو اسے اپنے اچھے سے کپڑے لوں گی، اپنا میک اپ لوں گی، اور اگر ہو سکا دل کیا تو بیٹے کو ایک آدھی روٹی خرید دوں گی، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے مدد مانگنے پر رئیس نے کہا، میں پہلے ہی کئی لوگوں کی مدد کر چکا ہوں، اب میں مزید کچھ نہیں دے سکتا۔ لیکن اس بار اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ واقعی میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ رئیس کو، اس امیر آدمی کو اس عورت کے جھوٹ کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عورت اکثر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ اس نے غصے میں کہا، میں تیری باتوں پر کیسے یقین کر لوں؟ تیرے جھوٹ نے تمہیں اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ آج تیری سچائی پر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ اگر تم نے پہلے دیانت داری دکھائی ہوتی تو آج میں تمہیں بھوکا نہ چھوڑتا، اللہ بھی تجھے بھوکا نہ چھوڑتا، کچھ نہ کچھ ضرور دیتا، وہ میرے دل میں تیرے لیے رحم ڈال ہی دیتا۔ وہ عورت خالی ہاتھ لے کر گھر لوٹی، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ ہی تو مدد کے لیے کوئی سہارا تھا۔
رات کے وقت بیٹا بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے ماں سے کہا، امی کیا ہم آج بھی کچھ نہیں کھائیں گے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا اللہ سے دعا کرو، وہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دے گا۔ اب آ کر ماں کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ کاش میں نے اپنا سارا پیسہ اپنی فضول خرچیوں اور کپڑوں پر خرچ نہ کیا ہوتا تو آج میں اپنے بیٹے کو اچھا کھلا سکتی، اچھا پلا سکتی۔ لیکن بیٹے کی کمزور آواز جلد ہی خاموش ہو گئی۔ بھوک کی شدت نے اس کی ننھی جان لے لی۔ بیٹے کے بے جان جسم کو گود میں لیے اس عورت نے آسمان کی طرف دیکھا اور چیخ مار کر کہا، یا اللہ یہ میری سزا ہے، میرے جھوٹ نے میرے بچے کی جان لے لی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھمتے نہ تھے۔ وہ بیٹے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کے خود کو کوستی رہی کہ کاش میں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہوتا، کاش میں نے لوگوں کو اعتماد نہ کھویا ہوتا، آج میرا بیٹا زندہ ہوتا۔ رات کی تاریکی میں بیٹا مرا ہوا ماں کی گود میں پڑا تھا، بے جان سا پڑا تھا۔ بھوک نے اس کے ننھے جسم کو کمزور کر دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی اپنی ماں کے لیے محبت کی ایک چمک باقی تھی۔ وہ بامشکل اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا، امی آپ کہتی تھی اللہ سب دیکھتا ہے، تو کیا اللہ ہمارے جھوٹ بھی دیکھتا ہے؟ ماں کے دل پر یہ سوال خنجر کی طرح لگا، لیکن وہ خاموش رہی۔ بیٹے نے کپ کپاتے ہونٹوں سے مزید کچھ کہا، امی اگر آپ نے جھوٹ نہ بولا ہوتا تو شاید ہم بھوکے نہ رہتے۔ یہ جملے اس نے مرنے سے پہلے کہے۔ شاید آج ہم کچھ کھا رہے ہوتے۔ امی وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گی تاکہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا، بیٹا میں وعدہ کرتی ہوں بس تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ لیکن بیٹے کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے کہا، امی اللہ کو یاد رکھنا اور ہمیشہ سچ بولنا، شاید وہ آپ کو معاف کر دے۔ یہ آخری الفاظ ماں کے دل پر قیامت کی طرح گرے۔ وہ چیخ مار کر رونے لگی، میرے بیٹے مجھے معاف کر دو، میرا جھوٹ تمہیں لے گیا۔ بیٹے کی نصیحت ماں کے لیے ایک سبق بن گئی جو اس نے اپنی زندگی میں یاد رکھی۔ رات کی خاموشی میں وہ عورت اپنے خالی کمرے میں بیٹھی اپنے چھوٹے سے بچے کی ننھی ننھی باتیں یاد کر رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، او میرے بچے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکی، تمہیں بھوک سے تڑپتے دیکھا لیکن اپنی غلطیوں کو نہ سمجھ سکی۔ میرے لال تم نے جاتے جاتے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا، لیکن میں تمہیں روک نہ سکی۔ تم نے کہا تھا سچ بولو، لیکن اب کس کے لیے؟ تم تو چلے گئے ہو میرے بچے۔ وہ بیٹے کے بستر کو سینے سے لگا کر روتی رہی، میرے بیٹے تمہاری وہ بھوکی آنکھیں اب بھی میرے دل پر نقش ہیں۔ کاش میں نے جھوٹ بولنے کی بجائے سچ کا سہارا لیا ہوتا، کاش میری زبان وہ نہ کہتی جو اللہ کو ناراض کرتا۔ دروازے کے قریب بچے کے کھلونے دیکھ کر وہ چیخ پڑی، یہ کھلونے کس کے لیے ہیں؟ تمہارے بغیر تو یہ سب بے معنی ہیں۔ میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا، میں ہی تمہاری قاتل ہوں۔ پھر اس نے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ میرے بیٹے کی معصومیت کا واسطہ مجھے معاف کر دے، میرا جھوٹ میرے بچے کی جان لے گیا، اب میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ یا اللہ اب مجھے ایسا بنا دے کہ میری زندگی کا مقصد صرف تیری رضا ہو۔ اس عورت کی کہانی گاؤں بھر میں مشہور ہو گئی، لوگ اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھتے اور کہتے یہ وہی ماں ہے جس کے جھوٹ نے اس کی معصوم بچے کی جان لے لی۔ ماں کی یہ پکار ایک سبق ہے کہ والدین کی غلطیاں بچوں کی زندگی پر اثر ڈالتی ہیں۔ جھوٹ، خود غرضی اور غفلت کے نتائج ہمیشہ تباہ کن ہوتے ہیں۔ سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن وہی راستہ اللہ کی رحمت اور سکون کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بچوں کی معصومیت سچائی کا سب سے بڑا درس ہے۔ جھوٹ نہ صرف دنیا میں انسان کی عزت کو مٹا دیتا ہے، بلکہ وہ اپنے پیاروں کی زندگی کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس بیٹے کی آخری نصیحت ہر اس دل کو جگانے کے لیے کافی ہے جو حق سے دور ہو۔ سچائی وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔
پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی جھوٹ نہ بولنا، فضول خرچی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا کہ جلد از جلد غربت تمہارے گھروں میں ڈیرے ڈال لے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کم وقت غربت سے ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں ڈالے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برے اعمال سے بچنے کی اور ان سے پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔